جب بھی ایک بدعت جنم لیتی ہے تو ایک سنت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم سے کھو جاتی ہے. یہ موجودہ دور میں ہم ہر نئے دن کے اندر ایک نئی بدعت کا شکار ہو رہے ہیں. شب برات کو لے کر کے بہت قسم کی روایتیں بہت قسم کے رسم و رواج بن چکے ہیں, حالانکہ احادیث رسول سے ان کی کوئی روشنی ہمیں ملتی نہیں ہے. اصل میں کیا تھا؟ ایام بعث. تمہیں پتہ ہے ایام بعث کیا ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کو کرتے رہنا, ان کو چھوڑنا نہیں, کوشش کرنے کی نفلی عمل ہے اور اس کو کرتے رہنا. تو اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی صبح اٹھو تو چاشت کی نماز تم ضرور پڑھنا. دوسری نصیحت کی کہ جب عشاء کی نماز پڑھو تو اس کے ساتھ تم نے وطر پڑھنا ہے, نماز وطر جو ہے اس کو پڑھنا ہے. تیسرا جو عمل تھا وہ تھا ایام بعث, یعنی کہ جو قمری تاریخ ہوتی ہے, چاند کے حساب سے جو تاریخ ہوتی ہے, اسلامی مہینے کی تاریخ, ہر ایک مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا, اس کو ایام بعث کا روزہ کہتے ہیں. اب ہم 13, 14, 15 کے روزے کو بھول چکے ہیں اور اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی خرافات اور بدعات ہیں ان میں پھنسے رہیں اور جو سنت ہے اس کو ترک کر دیں. ایام بعث کے جو روزے ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک جلیل القدر صحابی اور ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی کہ میں ایام بعث کے 3 دن کے روزے رکھوں. اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ بن ملحان جو صحابی ہیں ان سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام بعث یعنی کہ قمری تاریخ کی 13, 14, 15 ان 3 دن کا روزہ رکھو, ان کا ثواب اس طرح کہ جیسے تم نے عمر بھر کے روزے رکھے ہوں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو سنت رسول ہے اس کو تلاش کریں. دین کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں سنت رسول موجود نہ ہو, طریقہ نبی موجود نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں, سوسائٹی کے حساب سے, سماج کے حساب سے کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو بڑی جماعت ہے یہ کہاں بھاگ رہی ہے, امت کے زیادہ لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں, حالانکہ اگر وہ گمراہی پہ ہوں تو ہمیں ان کے پیچھے بھاگنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ وہی عمل کیا جائے کہ جو سنت رسول سے ثابت ہے. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی سنت رسول ہے. اللہ کے نبی سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, پیر کا روزہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا, اس لیے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا فخر کا موقع ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے کہ جو سارے نبیوں کا امام ہے, ساری کائنات کے سب سے افضل ترین تخلیق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس ذات کے ہم امتی ہیں. اور ہم ان کے ولادت کے دن پہ خوش نہ ہوں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمیں خوشی کرنی ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے, لیکن کس طریقے سے کرنا ہے؟ نبوی طریقے سے کرنا ہے, شریعت محمدیہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. تو اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, آپ کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ نہیں کہ جو اس معمول کے ساتھ, اس ذوق کے ساتھ, اس پیار محبت کے ساتھ روزہ رکھے کہ آج کے دن میرے نبی پیدا ہوئے تھے, آج میں سوموار کو روزہ رکھوں گا. ایک تو میرے اندر یہ خوشی ہے کہ آج کے دن میرے نبی پیدا ہوئے تھے, اور ایک میرے اندر یہ جوش اور جذبہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے, تو سنت رسول کو میں ترک کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی بدعت و خرافات کو اپنا لیتا ہوں. یہی ہمارا طریقہ بنا ہوا ہے. اصل میں ایسا نہیں کرنا ہے. کوشش کیا کریں کہ سوموار کا روزہ رکھیں, جمعرات کا روزہ رکھیں, اسی طریقے سے ہر ماہ کی 13, 14, 15 3 دن کا روزہ رکھیں, جس کے بارے میں حدیث کے اندر سے ثبوت ملتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا, جس کے بارے میں کوئی ریفرنس ہمارے پاس نہیں ہے, اس سے دور ہو جائیں. کیونکہ وہ اگر کتنی بھی بڑی تعداد کے لوگ کر رہے ہیں, یہ اتھینٹسٹی نہیں ہے. اتھینٹسٹی یہ ہے کہ کیا نبی کی وسلم نے کیا ہے, کیا ان کی زندگی مبارک سے کوئی اس طرح کا حکم موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہے. تو بدعت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ کل بدعت ضلالہ, ہر ایک بدعت گمراہی ہے, اور کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے کر کے جانے والی ہے. اور سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول وہ اتھینٹک چیز ہے کہ جس کے بیس پہ ہمارا ہر ایک عمل قبول ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ سنتوں کو اپنائیں, بدعات و خرافات سے بچیں. جزاکم اللہ خیر.